آج ذرا میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے اور تفصیل سے جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں جو اس وقت سچویشن پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے. کیا بیانات دیتے رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف اور بیانات سے ہی ملک چلائیں گے یا پھر عملی طور پر جو چیلنجز ہیں پاکستان کے اس سے نمٹنے کے لیے سیاسی جماعتیں کوئی کردار ادا کریں گی؟ اب تک تو ہمیں وہی دکھ رہا ہے. میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج جو ملاقات ہوئی اس میں شہباز شریف صاحب نے کیا بات کی. سنیے. بجلی گیس کے بم گرائے جا رہے ہیں، آٹے چینی کی جو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں، ڈینگی نے تباہی مچائی ہوئی تباہی، اسپتالوں میں بستر نہیں مل رہے مریضوں کو. اس سے بڑھ کر بدترین صورتحال دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اس حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت کرنا ہوگا. ملک میں فل فور شفاف الیکشن کروائے جائیں. تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں. ڈاکٹرز، اساتذہ، کلا، زمیندار، کسان، مزدور، ہر طبقہ اس وقت مشکل کی حالت میں ہے. مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اتنا عمران خان نے عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچایا ہے. چلیں آئی اسٹارٹ ود یو خرم دستگیر صاحب، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے آج ظاہر ایک ملاقات بھی ہو گئی. ہم کیا ایکسپیکٹ کریں جو آج ملاقات ہوئی ہے اور جو 16 اکتوبر کا جلسہ یا 31 اکتوبر کا جلسہ، اس میں اپوزیشن حکومت کے خلاف کیا کر سکتی ہے؟ یہ اپوزیشن کا پہلا فرض تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو بھوکے اور بے روزگار رہنے والے ہیں اس مٹی پہ، میرے بھائی اور بہن، ان کی آواز اٹھانی ہے. جو ہر روز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بجلی کا بل دینا ہے یا اپنے بوڑھے والدین کی دوائیاں خریدنی ہیں، اسکول کی فیس دینی ہے کہ آٹے کی پوری خریدنی ہے، جو لوگ یہ فیصلہ کریں ان کی آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے. پھر جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح عمران خان کی حکومت نے مکمل طور پر مفلوج سفارتکاری کا مظاہرہ کیا اور ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو مودی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، ان کی آواز بھی ہم نے اٹھانی ہے. پھر ابھی بلوچستان میں جو زلزلہ آیا اور اس تک جو ہمارے وہاں ہرنائی میں جو بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوئے تھے، تو بلوچستان حکومت جو ہے وہ اپنی محلاتی سازشوں میں مصروف ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ کھیل کھلواڑ کر رہی ہے اور وہاں جو غریب پاکستانی ہیں اور بلوچستان کے رہنے والے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو آئے گا اور ابھی تک کوئی نہیں کیا. ان کی آواز بھی ہم نے اٹھانی ہے. پاکستان میں جو تمام منتخب ادارے ہیں ان کا جو بیڑا غرق اس حکومت نے کیا ہے اپنے بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، قانون کے لیے جو اس کے عمران خان صاحب کے ذہن میں حقارت ہے، اس کی وجہ سے وہ آواز بھی ہم نے اٹھانی ہے. اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں خرم صاحب آپ سے بات یہ ہے کہ ہم نے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مکمل انہدام، کیٹاسٹرفی دیکھا ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ یورپین یونین ہے، چاہے وہ ہمارے خلیج کے ممالک دوست ہیں، تو یہ سب آوازیں ہم نے بلند کرنی اور یہ ہمارا کام ہے جو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اوکے، چلیں اب میں یہ سوال بعد میں آپ کے پاس رکھوں گا، پہلے شہباز کے پاس ہی چلا جاؤں کہ آواز آپ سامنے رکھتے آ رہے ہیں، مزید اگر آپ جلسے کرتے بھی رہیں گے تو اس سے حکومت پہ فرق کیا پڑے گا؟ یہ سوال میرا دوبارہ ہوگا آپ سے. لیکن شبلی صاحب وہ ایک طویل فہرست انہوں نے بتائی ہے، ایک چارج شیٹ آپ کی گورنمنٹ کو دی ہے. مولانا صاحب تو یہاں تک چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ مودی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپ کی لیڈرشپ نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ایک عجیب سی کنڈیشن ہے اس وقت ملک میں، نہ حکومتوں کو اپنا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور نہ جو ہے وہ فورن پالیسی کوئی اور نہ کوئی انٹرنل پالیسی آپ کی. اداروں کو لڑا کے آپ نے جو ہے ملک کا برا حال کر دیا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن جہاں تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آج مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب بولے، تو پہلی تو یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم ایک مردہ گھوڑا ہے جس میں کہ جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان ہے جو سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، بے روزگاری ہے، ظاہر ہے ان کی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ وہ پہلی دفعہ ان کو سیاست میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بالکل باہر میدان کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو مہمان ہمارے خرم دستگیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں کہ پہلے تو یہ آپس میں بتائیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ ہے وہ جو اتنے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، تو جب یہ اپنے پورے زور و شور پہ تھے پچھلے سال
اور ساری پارٹیز اکٹھی تھیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جتنے بھی تھے 11 پارٹیز تھیں، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ عوام نے پذیرائی نہیں دی، عوام نے ان کو بالکل سپورٹ نہیں کیا، بلکہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. اس لیے ان کی جو پولیٹیکل جو اس وقت جو سٹرینتھ ہے یا ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بالکل اپنی پارٹیوں کے اندر تک ہی محدود ہے، اگر وہاں تک بھی ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کر رہی ہے اور جو چیزیں اٹھا رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی صورتحال میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایسے ایشوز اٹھائیں، پارلیمنٹ میں اٹھائیں جو کہ یہ یہاں پہ اٹھاتے ہیں ٹاک شوز پہ، تو ٹاک شوز پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ اپنی سجیشنز دیں، آپ چیز ہے اس کو بس رد کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز حکومت نے کہی ہے، چاہے اچھی ہے یا بری ہے. آپ نے تو جو ملک کی ایک وہ ہوتی ہے، ایک سیاست ہوتی ہے وہ ایک جگہ پر، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ملک کی مشترکہ ہوتی ہیں، جو کہ سب کی ہیں، بیکاز سب پاکستان سب کا ہے، چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. لیکن اپوزیشن وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے. اپوزیشن وہ کوئی صرف شور مچا رہی ہے. وہ بھی سر آپ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ آئیں، یہ اچھی بات ہے. جی تھورم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا، دیکھیے ہمارا کردار کیا ہے. اگر تو کردار پی ٹی آئی جیسا ہے جس میں ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر قبضہ کیا تھا، ڈنڈے لے کر اسلام آباد پولیس کو زد و کوب کیا تھا پی ٹی آئی، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جس طرح آپ بلڈوزر لے کے آپ نے پارلیمان کے جنگلے گرا دیے تھے، آپ صدارتی محل کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اور سپریم کورٹ کے جو فینس ہے اس کے اوپر آپ نے شلواریں لٹکا دی تھی. اگر تو اس کو اپوزیشن کہتے ہیں یا اپوزیشن کا کردار یہ ہونا چاہیے جو پی ٹی آئی نے ادا کیا، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ تمام منتخب اداروں پر ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ لعنت بھیجی جائے، منتخب لیڈروں پر لعنت بھیجی جائے، یہ کردار پی ڈی ایم اور دوسری اپوزیشن کی جماعتیں ادا نہیں کریں گی. ہم نے اس فاشسٹ حکومت سے، اس ناکام اور نالائق حکومت سے پاکستانیوں کی جان چھڑانی ہے. یہ ہمارا مشن ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں جلد از جلد صاف، شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک انتخابات. اب خرم صاحب تمام جو الزامات آپ نے ان پہ لگائے وہ تو شبلی صاحب اس کا جواب دیں گے، لیکن تمام چیزیں کرنے کے باوجود یہ آپ کی حکومت کو ٹس سے مس نہیں کر سکے. آپ کچھ بھی نہ کیے بغیر ان کو کیسے گھر بھیجیں گے اور شفاف انتخابات کیسے کرائیں گے؟ اور ابھی تو خود آپ کا اداروں پہ کئی جگہوں پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ریفارمز نہیں ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن آپ مانگتے ہیں. اگر ادارے کمزور ہیں، ان تمام جماعتوں کا آپ سمیت اتفاق ہے کہ ادارے کمزور ہیں، تو پھر شفاف انتخاب ہوگا کیسے؟ یہ دو باتیں، ایک تو یہ حکومت فاشزم، لائکی اور بدنیتی کا ایک بڑا زہریلا مرکب ہے، اور پچھلے 2 دنوں میں جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا سرکس لگا ہے، جو 2 سال پہلے چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے اوپر لگا تھا، کہ ان سے ایک نوٹیفیکیشن قانونی طور پر پوری طرح ویٹ کیا ہوا ان سے جاری نہیں ہو سکتا. یہ اتنے نالائق ہیں کہ ہر دفعہ پوری قوم کو ایک عجیب ہیجان میں مبتلا کر کے پھر کوئی معاملہ بڑی مشکل سے، پچھلی دفعہ عدالت نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا اور پارلیمان کو آنا پڑا تھا، اب خدا جانے کیا ہوگا. لیکن یہ بار بار اس کو کرتے ہیں. اور جو ایک اپوائنٹمنٹ انہوں نے ہوئی ہے ان کے دور میں چیف الیکشن کمشنر کی، جس پہ ہم نے ان کے دیے ہوئے نام پر ایگری کیا، اور پھر انہوں نے اپنے ہی لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ جی اس ادارے کو تو آگ لگا دیں. تو ایک تو ان کا یہ ریکارڈ ہے. دوسری بات یہ ہے، بڑا سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر. الیکشن جو ہے، الیکشن کو صاف شفاف کروانا جو ہے، اس پہ 2 کردار ہے. ایک آئینی کردار ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، دوسرا کردار پاکستان کی مقتدرہ کا ہے، جس نے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے لیے بہت سویر اس تمام انتخابی عمل کو مینیپولیٹ کیا تھا. تو اب الیکشن کمیشن تو اپنی جگہ اس کے اوپر خود یہ پاکستان تحریک انصاف حملہ آور ہے. مقتدرہ سے ہمارا یہی مطالبہ ہے جو ہم بار بار کر رہے ہیں، لیکن پاکستان